جاتی ہے نا بات سمجھ نہیں آتی. اب آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھی میلاد شریف بدعت ہے، وہ کہے گا کافر ہے، وہابی ہے. حالانکہ اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ لڑائی تو جاہل کرتا ہے نا، اس میں لڑائی کی کیا بات؟ دیکھو نا، سارا دین حضور کی زمانے میں آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا یا ناقص رہ گیا؟ نہیں، آپ دیکھا حرم میں بیٹھو، سیدھی بات کرو، حضور کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا یا کچھ بچ گیا 14 صدی کے مولویوں کے لیے؟ اگر دین مکمل ہو گیا اور حضور نے وضو بھی سکھلا دیا، حتیٰ کہ خلال کرنا بھی سکھلایا کہ انگلیوں کے درمیان میں کیسے خلال کرنا ہے، حضور پاک نے مسح کرنا بھی سکھلایا کہ کیسے آگے سے ہاتھ لے جانے پیچھے اور پھر پیچھے سے آگے لے آنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھنا بھی سکھلایا، رکوع بھی سکھلایا، سجود بھی سکھلایا، حضور پاک نے وضو کے فرائض بھی بتلائے، غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا. کیوں؟ دین مکمل ہو گیا، حضور کیوں کیسی چیز چھوڑ سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ ایک عورت آئی، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ وہ آئی، انہوں نے کہا حضور مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے حیض کے دن جب گزر جائیں تو حیض سے پاک ہونے کا غسل کا طریقہ کیا؟ دیکھیں رحمت اللہ عالمین ہے کہ یہ بھی تو میری امت ہے نا، میری بیٹی ہے نا، آخر باپ سے مسئلہ نہیں پوچھے کیسے پوچھے؟ حضور تو ساری امت کے باپ بھی تو ہیں، جس میں کروڑوں باپ قربان ہیں. حضور نے فرمایا بیٹی جب تمہارے دن مکمل ہو جائیں، عادت کے پورے ہو جائیں، تو ایک کپاس کا فایا، صاف قسم کی کپاس کا فایا لے کے اس کو اندر رکھ لو تاکہ تسلی ہو جائے دیکھنے کے بعد کہ اس پر خون کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے. وہ کہنے لگی اچھا حضور یہ بتائیں اندر کیسے رکھوں؟ اب اندازہ کریں، بی بی عائشہ فرماتی میں نے پکڑ لیا، کھینچ لیا. اللہ کی بندی تمہیں شرم نہیں آتی حضور سے پوچھو؟ لگا کیسے پوچھو؟ میں نے کہا یہ عورتوں کے مسئلے ہیں، مجھ سے پوچھ لو، حضور کی کسی اور بیوی سے پوچھ لو. یعنی جس پیغمبر نے تمہیں غسل جنابت کا اور غسل حیض کا مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے. کوئی ایک چیز اللہ کے دین کی نہیں ہے جو حضور نے نہیں سمجھائی، اور جو کہتا ہے کہ حضور نے نہیں سمجھایا ہے مانا وہ منکر نبی ہے. کیونکہ قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو جس مدنی نے مرنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، قبر کھودنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، کفن ڈالنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، دفن کرنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، اور اگر جنازے میں لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس پر دعا بھی سکھلا دی ہے. صرف میلاد نہیں سکھلایا. خدا کا خوف کرو. اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اللہ کے نبی نے کیسے نہیں سکھلایا؟ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر اس کو دین سمجھنا، ایمان سمجھنا اور اس پر انکار کرنے والوں کو کافر اور وہابی کے فتوے دینا، کیا تم مرو گے نہیں؟ خدا کو جواب نہیں دو گے؟ اچھا، عجیب بات یہ ہے، یہ ربیع الاول کی خوشیاں اور جشن منانے پہ جو دلیل بنتی نہیں ہے لیکن دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل بھی چھوٹوں کی ہے، دلیل میں بھی بڑوں کو پیش نہیں کرتے. آج سرگودا شہر میں میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں ربیع الاول کی خوشی کے حوالے سے بات چلی، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ربیع الاول میں خوش ہونا سرکار کی آمد پہ یہ تو مدینے کا طریقہ ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشی میں اشعار پڑھے تھے اور مدینے کی بچیوں نے پڑھے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. تو دیکھیں حضور کے آنے پر خوش ہوئے تھے. میں نے کہا یہ بڑے تھے یا بچیاں تھیں؟ کہا جی بچیاں. تو میں نے کہا تم بڑوں والی خوشی مناؤ نا، بچوں والی کیوں مناتے ہو؟ یہ آپ کی دلیل مان بھی لی جائے تو پھر بچوں والی خوشی ہوئی نا، بچے خوش ہو رہے ہیں. میں نے کہا ہم تو خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں نماز ہے. نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے، ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا، 12 مہینے، یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے، تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا، وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟
لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. میلاد منانا حرام ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے. جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی. مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں. 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا. بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں. ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی. اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا. صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا. یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی. جن حضرات کو ملاحظہ کیا، یہ جشن عید میلاد النبی سے نہ یہ کیول کہ صرف جلتے ہیں بلکہ اس کو ناجائز، حرام، بدعت اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنے کے لیے بڑا زور لگاتے ہیں. سو میں آپ کو عرض کر دوں، کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس کی تفصیل موجود، اور جس کو صراحتاً حلال قرار دیا اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں. لہٰذا اگر آپ کسی کو حرام کہیں گے تو آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے. تو جو حرام ہے اس کی تفصیل موجود ہے، اور جو حلال قطعی ہے اس کی بھی دلیل موجود ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام آیت نمبر 119 کے اندر فرماتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو تم پر حرام ہے مگر جب تمہیں اس سے مجبور کیا ہو. اس آیت کے تحت، اس آیہ کریمہ کے تحت تفسیرات احمدیہ جو ہر ایک کے یہاں معتبر ہے، اس آیت کے تحت علامہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 256 کے اندر لکھتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ وَبَيَّنَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِلَّا حَالَ الضَّرُورَةِ اور بَيَّنَ لَكُمُ الْأَشْيَاءَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْكُمْ. مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہے ہر حال میں ان حرام چیزوں کی تفصیلات موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی لسٹ جاری کر دی ہے. جو بھی چیز حرام ہے، ہر میٹر میں، ہر موضوع میں، ہر ٹاپک میں جو حرام ہے اس کی تفصیل موجود ہے، اور جو حلال قطعی ہے اس کی بھی تفصیل موجود ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 152 کے اندر، اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے محبوب آپ فرما دیں، آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں. اور رب تبارک و تعالی سورہ اعراف آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زینت تمہارے لیے حلال کی اس کو کون حرام کر سکتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 33 کے اندر فرماتا ہے تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں، اور گناہ اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو.
اور اس حوالے سے مشکات شریف باب ما یحل اکلہ وما یحرم صفحہ نمبر 362 مطبوعہ مجلس برکات میں صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل کی، کہتے ہیں فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو۔ اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال ہے اور جو حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس کی حلت و حرمت پر سکوت فرمایا وہ معاف ہے، یعنی کرے یا نہ کرے دونوں کا اختیار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صراحتاً حلال کہا وہ حلال ہے، صراحتاً جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ اب بیچ میں ایک چیز آتی ہے کہ نہ تو اس کے حلال ہونے کی کوئی تصریح ملتی ہے نہ حرام ہونے کی کوئی وضاحت ملتی ہے، تو اس کے بارے میں حدیث نے کہا وما سکت عنہ فہو عفو، اور جس کے حلال و حرام ہونے پر کوئی وضاحت نہیں کی گئی تو وہ معاف ہے، یعنی آپ اس کو کر سکتے ہیں، جائز ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ ان آیات کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام، جو حلال ہے اس کی بھی تفصیل، جو حرام ہے اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناجائز بدعت حرام کہنے والوں اور اس کو قرآن و حدیث کے مخالف بتانے والوں اور زمانہ رسول سے اب تک کے شرعی وصول سے ہٹ کر بتانے والوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر دم ہے، پوری نسل اور پوری ضروریت کو میں دعوت دیتا ہوں اور زحمت دیتا ہوں کہ خدا را آپ جس چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں نکالتا، کوئی اگر جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام کیا، لیکن یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے، جس مہینے میں تشریف لائے، یہ امت کے لیے بالخصوص اور پوری کائنات کے لیے بالعموم یہ بہت بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنی بیٹے کی شادی میں خوشیاں منائیں تو وہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یوم جمہوریہ منائیں تو اس میں کوئی دلیل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یعنی ہر کام، ہر منصوبہ، ہر جلسے، ہر کانفرنس آپ کے لیے روا ہے، اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو صرف دلیل کی ضرورت پڑتی ہے تو صرف جلوس نبی، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر آپ کو دلیل چاہیے، تو میں آپ کو قیامت تک آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کسی بھی جگہ سے ایک دلیل آپ دکھا دیں، صراحتاً قطعی دلیل، جس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ جشن عید میلاد النبی منانا، جلوس محمدی نکالنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ایک بھی آپ دلیل قرآن سے، جملہ احادیث سے، اجماع امت سے، کسی بھی نص سے قطعی سے آپ اس کے حرام ہونے کی کوئی آپ دلیل نہ دیں، کیونکہ آپ حرام کہہ رہے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ حرام ہے، آپ کا دعویٰ ہے ناجائز ہے، آپ کا دعویٰ شرک و بدعت ہے، تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، دلیل تو آپ کو دینی پڑے گی، من مانی آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے دکھائیں کہ کہاں حرام ہے، کس بارے میں لکھا ہے، ایسا کہاں لکھا ہے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام، جلوس محمدی حرام ہے۔ اس طرح آپ کوئی سی بھی ایک بھی دلیل جو قطعیت کو پہنچتی ہو قرآن سے، حدیث سے، چونکہ حرام آپ بول رہے ہیں، آپ ناجائز بول رہے ہیں، شرک و بدعت بول رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو ہے نا نص قطعی کے ذریعے سے آپ اس کو حرام ثابت کریں، اور اگر نہیں کر سکتے فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ اپنی دلیل پیش کریں، اور اگر نہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور آپ اس کے حرام اور ناجائز اور شرک و بدعت ہونے پر ایک بھی دلیل دکھا نہیں سکتے، اور جب دکھا نہیں سکتے ہیں تو جو لوگ کرتے ہیں، جو مناتے ہیں، جائز کے دائرے میں مناتے ہیں، حدود شرع میں رہ کر کے مناتے ہیں، آپ ان کو بے وجہ ناجائز و حرام نہ کہیں، اور یہ نہ کہیں کہ انہوں نے شرک اور بدعت کا کام انجام دیا۔ آپ نہیں کرتے ہیں، آپ نہ کیجئے، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، مگر آپ خاموش رہیں۔ جو حلال طریقے سے
شریعت کے حدود میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنے نبی کے آنے کے دن کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اس کو بے وجہ اور بلا دلیل ناجائز و حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔